أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں کچھ خصوصیتیں عطا فرمائیں اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو وہی چیزیں اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر عطا کیا۔ ان خصوصیتوں میں سے ایک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی۔ ان جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیت دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ایک یہ ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ پوری زمین میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر کے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سارے بہانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جملے میں آپ نے ایک پیغام دیا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ۔ میری امت کے کسی بھی فرد کو جہاں کہیں بھی وقت مل جائے، نماز کا وقت مل جائے نہیں، نماز کا وقت ہو جائے، فلیصلی، اس کو وہیں پر نماز پڑھ لینا چاہیے۔ سفر میں ہے، اپنے کسی کام سے کہیں گیا ہوا ہے، کھیت میں ہے، دکان میں ہے، مسجد دور ہے، مسجد نہیں پہنچ سکتے، جہاں کہیں آپ ہیں وہیں پر آپ نماز پڑھ لیں۔ تو نہ جگہ کا بہانہ ہے نہ پانی کا بہانہ ہے۔ پانی کا بہانہ بھی اللہ نے تیمم کے ذریعے ختم کر دیا، اور یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. سفر میں ہوا یہ کہ جہاں پڑاؤ ڈالے میرا ہار گر گیا, گم گیا. ہار کی تلاش میں لشکر کو وہیں روک دیا گیا. جب تلاش کرنے کے بعد بھی ہار نہیں ملا, کافی دیر ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کا انتظام بھی نہیں تھا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ پانی کا انتظام نہیں ہے, نماز پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت تیمم کی آیت نازل فرما دیا کہ اے ایمان والو, جب نماز کا وقت ہو جائے اور وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو, نماز ادا کر لو. جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے تیمم کر کے نماز پڑھی. اب قافلہ جب روانہ ہونے لگا, ہار نہیں ملا, قافلہ روانہ ہونے لگا, اونٹ کو اٹھایا گیا تو جو اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا, جس جگہ بیٹھا تھا اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار تھا. ہار مل گیا. اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز ہم کو ایسی لگتی ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہار گم گیا پریشانی کی باعث ہے, لیکن کبھی کبھی کسی نقصان والی چیز میں جو وقتی طور پر ایسی تکلیف والی چیز ہوتی ہے اس میں سے کوئی خیر نکل کر آ جاتا ہے. تو وقتی طور پر ہار تو گما تھا, بعد میں مل گیا, لیکن اس میں خیر یہ نکلا کہ وہ سبب بن گیا واقعہ. اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دیا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی, ایک سردار صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی کو مخاطب کر کے کہا تھا, ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر, اے ابو بکر کے گھرانے والوں, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے امت کو خیر ملا ہو. تمہاری فیملی وہ مقدس اور بابرکت فیملی ہے کہ اس فیملی سے قوم کو بہت سارے فائدے ملے ہیں. اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے, جس فرد کے ذریعے یا جس گھرانے کے ذریعے لوگوں کا, قوم کا فائدہ ہو, اس کا اعتراف کرنا چاہیے, اس گھر کا اعتراف اور احترام کرنا چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہوا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل فرما کر یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بہانہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے, ان صحابہ کے سامنے تو بے چینی تھی, ان کو تو بہانہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ان کے دل بھی اتنے صاف تھے کہ وہ اس بات کے لیے تڑپ رہے تھے کہ نماز کیسے پڑھیں گے. اللہ نے ان کی تسلی کا انتظام فرما دیا. دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کو پیش کرنے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ایک اردو تقریر اور ایک عربی تقریر میں دو واقعے میں نے ابھی 2-3 دن کے اندر میں سنا, جو بہت قیمتی پیغام ہے ان دونوں واقعوں کے اندر. اسی لیے میں مسجد کے تعلق سے جو دو پہلو ہیں ان کو ان دو واقعوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ آیت اصل میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں نازل فرمائی ہے, اور سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہو چکا. مکہ فتح ہوا, اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ سے مشرکین کے حق کو ختم کر دیا, اہل کفر کے حق کو, کہ اب یہ لوگ یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے. حق ان کا ختم کر دیا گیا, برات کا اعلان کر دیا گیا. اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ بات کا اعلان کیا, ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. آباد کرنے میں دونوں چیزیں ہیں, عبادت کے ذریعے یا پھر اس کی تعمیر کریں, یہ دونوں حق ان کو نہیں ہے, جبکہ وہ اپنے کفر کا خود ہی اعلان کر رہے ہیں. کفر پر ہے, ان کو اب حق نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کچھ کریں. اللہ کی مسجد, خانہ کعبہ ہی نہیں, مسجدوں میں, دنیا کی کسی بھی مسجد میں یہ نہ تو عبادت کر سکتے اور نہ یہ اس میں تعمیر میں حصہ لے سکتے. ہاں دیکھیے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ یہ جو دیگر مسجدیں پوری دنیا میں ہیں, کسی غیر مسلم کو آپ مسجد میں لائیں, اس کو سمجھائیں, بتائیں, یہاں مسجد کے ذریعے پیغام اس کو دیں, بالکل جائز ہے.
آپ لیکن ان کی تعمیر میں, مسجد کی تعمیر میں ان کا حصہ تو نہیں ہے, یا وہ عبادت کریں کفر پر رہتے ہوئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمایا, اس کے فوراً بعد کہا کہ جب ان کا حق نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا تو کس کا حق ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو, اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کریں گے؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں, وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ 5 خوبیاں جن کے اندر ہیں, ان کو حق ہے کہ وہ مسجد میں آئیں, اور واقعی وہ مستحق ہے. جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی وہ مسجد خود بخود آئیں گے. اور مسجد کے آباد کرنے میں دونوں مطلب ہیں, ایک تو عبادت کے ذریعے آباد کرنا, دوسرا مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا, مسجد کی تعمیر کرنا. پہلی چیز ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, دوسرا آخرت پر ایمان ہے, تیسرا نماز کا اہتمام کرتے ہیں, چوتھا زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں, پانچواں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنے میں یہ دونوں پہلوؤں کو آپ یاد رکھیے, ایک اپنے سجدوں سے, عبادتوں سے آباد رکھیے, اور دوسرا جیسے ضرورت پڑے مسجد کی تعمیر, مسجد کی توسیع, مسجد میں کسی بھی طریقے سے آپ کے تعاون کی ضرورت ہو, آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ 2 پہلو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ جو ہے, مسجد نبوی کے ایک مدرس ہیں, وہاں درس دیتے ہیں دکتور عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ, بہت بڑے عالم ہیں مدینے کے. مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں, اور مسجد نبوی کے درس کے دوران انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. کہا کہ اس واقعے کو 25 سال تقریباً گزر چکے, لیکن وہ واقعہ مجھ سے بھولا نہیں جاتا, اور بہت زبردست اہم ترین پیغام ہے انسانوں کے لیے, مومنوں کے لیے. واقعی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو یہ ایک واقعہ آپ کو مسجد سے جوڑنے کے لیے, سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں اس مسجد میں 25 سال پہلے کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ رمضان کا آخری عشرہ تھا, اور آخری عشرے میں رات میں دیر سے نماز ہو رہی تھی. روزانہ آخر کے 10 دنوں میں دیر سے تہجد کی نماز ہو رہی تھی, یعنی جو عشاء کے فوراً بعد ہوتی ہے اس کے بجائے لیٹ نماز ہو رہی تھی. کہا کہ نماز میں بھی حاضر تھا, میں نے دیکھا کہ, اور پھر انہوں نے پہلے اس نماز کی طوالت, لمبائی بیان کی ہے کہ امام صاحب جو 10 رکعت پڑھا رہے تھے 2 کر کے, پھر 1 رکعت وتر, تو کہا کہ 10 رکعت میں پہلی 2 رکعت میں ایک رکعت میں ایک آدھا پارا اور دوسری رکعت میں آدھا پارا, یعنی پہلی 2 رکعت اور دوسری 2 رکعت میں 2 پارے پڑھے گئے. کل ملا کر 10 رکعت میں 3.5 پارے کی تلاوت نماز میں ہو رہی تھی. اصل واقعہ کیا بتانا ہے؟ کہا کہ اس نماز کے اندر میں نے دیکھا ایک اندلس کا رہنے والا ایک شخص یہاں آیا ہوا تھا, اور اس کا ایک پیر, مجھے نہیں معلوم, کہتے ہیں کہ وہ گھٹنے, دایاں پیر تھا یا بایاں پیر تھا, گھٹنے سے اس کا پیر کٹا ہوا تھا. وہ گیڑی کے ذریعے اپنی اس کے سہارے جو ہے وہ مسجد کے دروازے تک آیا, اپنی اس کبڑی کو, اس لکڑی کو جس کے ذریعے وہ سہارا لگا کر چلتے معذور لوگ, اس کو دروازے پر رکھا, اور وہاں سے ایک پیر سے چل کر وہ صف تک پہنچا, اور کہتے ہیں کہ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی دوسرا راوی نہیں ہے. رأیتہ نظر عین, میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا, میرے سامنے وہ نماز پڑھ رہا تھا, ایک پیر سے پوری 10 رکعت 3.5 پارے کی جو تلاوت کی گئی تھی, پوری کی پوری 10 رکعت ایک پیر میں کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھا, ایک پیر میں. جبکہ روڈ میں بہت سے دونوں پیر والے صحت مند لوگ گھوم رہے ہیں, یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ بہت سے صحت مند لوگ گھوم رہے ہیں, لیکن وہ ایک آدمی جس کا ایک پیر گھٹنے سے کٹا ہوا ہے, ذرا پیچھے جا کر دیکھیں, رمضان کا وقت تھا, ایک تراویح میں صرف 1 پارا پڑھا جا رہا تھا. کتنے لوگ تھے جو ہر 2 رکعت کے بعد نکل کر چلے جاتے, پیشاب کو جا رہے ہیں, پانی پینے جا رہے ہیں, نہیں دل ہوا پڑھ مسجد سے باہر نکل گئے. سوچئے ایک پیر پر
کھڑے ہو کر وہ شخص پورے 3.5 پارے جو پڑھے جا رہے ہیں 10 رکعت میں، اس نے ایک پارا پڑھنے میں آپ کو 1 گھنٹہ لگتا تھا تقریباً 3.5 پارے، یعنی 3.5 گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، وہ پوری کی پوری نماز ایک پیر پر کھڑے ہو کر اس نے ادا کیا ہے۔ سوچئے ہم اتنی لمبی نماز پڑھیں گے تو پیر دکھیں گے تو ادھر ادھر ہلنے لگتے ہیں، کبھی ایک پیر اٹھا لیے کبھی دوسرا پیر اٹھا لیے، یعنی ہم بدلتے ہیں پہلو، لیکن اس کے پاس تو ایک ہی پیر تھا، اسی ایک پیر پر کھڑے ہو کر اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ جس کے اندر تہجد کا جذبہ اتنا ہوگا، اس کے اندر فرض نمازوں کے اہتمام کا جذبہ کتنا ہوگا؟ اب آپ کے پاس کون سا بہانہ ہے بتائیے؟ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے رسول انی ضریر البصر، میں نابینا ہوں، میرا گھر بہت دور ہے، میرے پاس لیس لی احد یلاومنی الی المسجد، کوئی سہارا بھی نہیں ہے جو ہاتھ پکڑ کر مسجد لا دے، مسجد کے راستے میں جانوروں کا بھی خطرہ ہے، اللہ کے رسول اتنے سارے عذر ہیں، کیا میں مسجد نہ آؤں؟ چل جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب واپس پلٹنے لگے تو کہا کہ تعال ادھر آئیے، سوال کیا حل تسمع النداء، کیا تم کو آواز آتی ہے اذان کی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فہیّ حلا، نہیں پھر گنجائش نہیں، آپ کو مسجد آنا پڑے گا۔ نابینا ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، راستہ پر خطر ہے، موسم کی دقت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اجازت نہیں دیا۔ اللہ کے بندو، ہمارے سامنے صرف وہ ایک پیر کے معذور انسان کا ایک واقعہ ہمارے لیے کافی ہے، اگر واقعی ہم اپنے آپ کو زندہ دل اور صاحب ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں میں ہمیشہ اکثر آپ کے سامنے کہتا رہتا ہوں، لیکن یاد رکھو مسجد وہ جگہ ہے جو ہماری ساری عزتوں کا مقام ہے، سب کچھ ہمارا یہی ہے۔ ابھی آپ جانتے ہیں 4 جون کو رزلٹ آنے والے ہیں، ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، کیا ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ حالات کچھ بھی ہوں، دنیا کے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے حالات اگر بدلنا ہے، ہمیں مسجد سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہاں سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو، ہماری نسلوں کا رابطہ مضبوط ہو، بلکہ ہم غیر مسلموں کا بھی رابطہ مسجد سے بنائیں، یہاں سے خیر کے کام کیے جائیں، یہاں سے لوگوں کا تعاون کیا جائے، یہاں لا کر پیغام دیا جائے کہ یہاں پر امن و شانتی کا پیغام ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی، مکہ میں خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا۔ ایک دار ارقم نامی پہاڑ کے مکہ کی اصل آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ایک جگہ تھا، ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر، وہاں پر آپ کا مرکز تھا۔ لیکن جس وقت تاریخ اسلام کی 2 عظیم ہستیاں مشرف با اسلام ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جب یہ دونوں عظیم ہستیاں اسلام قبول کی، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا پھر چھپ کر اب نماز نہیں ہوگی، اب ہم کھل کر پڑھیں گے۔ اور 2 صفیں 2 لائن بنائی گئیں اور مسلمان صحابہ کرام خانہ کعبہ کی طرف 2 لائن بنا کر نکلے، خانہ کعبہ میں پہنچے اور باقاعدہ علی الاعلان اس وقت نماز خانہ کعبہ کے صحن میں تمام صحابہ جو اس وقت تک جو لوگ مسلمان ہوئے تھے سب نے پڑھی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر مسلمان ہو گئے اس دن سے ہم لوگ عزت دار ہو گئے تھے، اس دن سے لوگ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے میں ذرا سوچتے تھے، ہم کو عزت نصیب ہو گئی تھی، طاقت مل گئی تھی۔ اپنی اس طاقت اور اس عزت کا اظہار کہاں کیے تھے؟ مسجد میں لا کر کیے، خانہ کعبہ میں لا کر اپنی عزت کا اظہار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب ہم حق پر ہیں ہم اپنی عزت کو اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کا ہم اظہار کریں گے۔ اور یاد رکھیے ہر اعتبار سے مسجد ہمارا مرکز ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ نے سنا، پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے، لیکن پوری زمین کا وہ حصہ جو مسجد خاص طور سے عمارت کے طور پر مسجد کے لیے منتخب کر لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک ساری زمین کا سب سے بہترین اور محبوب حصہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔
صحابہ کا رابطہ آپ دیکھیے مسجد سے ہوتا تھا. گھر سے کچھ معاملہ ہوا تو مسجد میں آ کر رک جاتے تھے. مسجد میں آ کر ان کے تعلقات مسجد سے اتنے مضبوط تھے, ایک خبر پھیلی کہ سارے لوگ مسجد پہنچ جاتے تھے. رات کی تاریکی کی نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں ایک چٹائی تھی یحتجرہ باللیل, جس کو آپ رات میں حجرہ بنا لیتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے تھے. ویبسطہ بالنہار, اور اس کو زمین میں دن میں بچھا لیتے تھے, اسی میں آپ بیٹھ جاتے تھے. یعنی تنگی کے حالات تھے, ایک ہی چٹائی ہے, اسی کو رات میں حجرہ بنا لیتے, دن میں اسی کو بچھا کر بیٹھتے تھے. صحابہ کو معلوم ہوا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہجوم لگ گیا صحابہ کا. جب وہ خبر دوسرے دن پھیلی تو اس سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہو گئی, اور تیسری رات جب خبر لوگوں تک اور زیادہ پھیل گئی تو رات کی نماز, تہجد کی نماز میں اتنی بڑی تعداد مسجد پہنچی تھی کہ مسجد تنگ ہو گئی, مسجد میں لوگوں کے لیے جگہ نہیں بچی تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے کے لیے. اور ویسے بھی صحابہ اکیلے بھی مسجد میں وہ لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے. کئی جوان صحابہ کے واقعات آپ کو ملیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہچانتی تھی, اکثر مسجد سے ان کی آواز آتی تھی. ایک دن پیارے نبی نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا عبداللہ کی آواز ہے. آپ نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد, جس کو یہ تمنا ہو کہ قرآن بالکل ویسا پڑھے جیسا نازل ہوا ہے, اسے عبداللہ بن مسعود کے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے. اس تلاوت کو سن کر آپ نے یہ شرف بخشا کہ یہ تلاوت بالکل ویسے ہی ہے جیسے مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے. اس انداز میں عبداللہ پڑھتے ہیں. اور عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کا شرف, ان کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سنت کا متبع کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں سب سے زیادہ زندگی کون گزارتے ہیں, ہمیں بھی بتائیے. تابعی کا سوال تھا, ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم ان کی اقتداء کریں. تو کہا کہ سب سے زیادہ نبی کے انداز میں زندگی گزارنے والے کوئی ہیں تو وہ عبداللہ بن مسعود ہیں. اور انداز ان کا اتنا بھی ہے کہ وہ ساری چیزوں میں تو اقتداء کرتے ہیں, نبی کے چلنے کے انداز کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, اس انداز میں اپنے آپ کی اپنی چال کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت و تہجد کے وقت ہوتی تھی, وہ مسجد میں آ کر تہجد پڑھتے تھے. ایسے کئی صاحب, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کنت رجل شاب, کنت شاب اعزب, میں کنوارا جوان تھا, شادی نہیں ہوئی تھی ابھی میری. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ, میرا مسکن ہی مسجد تھا, میں سوتا ہی مسجد میں تھا, کنوارا تھا, مسجد میں سوتا تھا. اب آپ سوچئے کہ کتنے کنوارے ہیں جن کا اس حد تک مسجد سے تعلق ہو کہ چلو مسجد میں اس لیے سو جائیں گے, رات میں اٹھ کر تہجد بھی ہو جائے گی. سارے کنواروں کا تعلق جو ہے نکڑوں سے ہے, سارے کنواروں کا تعلق بازاروں سے ہے. مسجد سے کتنے کنواروں کا تعلق ہے وہ سوچنا چاہیے. ہے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں آپ, لیکن اس قدر تعلق ہو کہ آپ تہجد مسجد میں آ کر پڑھ لیتے ہو, چلو گھر میں نہ پڑھ کے مسجد میں پڑھ لیں گے, فجر بھی ہو جائے گی. اور اخلاص کا عالم یہ تھا, اہل علم نے یہ بھی کہا ہے, عبداللہ بن مسعود تہجد پڑھنے مسجد آتے تھے, لیکن جیسے فجر کا وقت ہوتا تھا تو مسجد سے نکل جاتے تھے, اور پھر اذان ہوتی تھی تو ساتھ میں مسجد لوگوں کے آتے تھے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں تہجد پڑھنے مسجد میں پہلے سے آیا ہوا تھا. اتنا مضبوط اور گہرا تعلق ان کا مسجد سے تھا. اللہ کے بندو, ہر اعتبار سے ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کا تعلیمی مرکز مسجد ہونا چاہیے. مکتب جو پہلے بچپن میں ہمارے بہت سے لوگ سب جانتے ہیں, پہلے صبح کے مکتب ہوتے تھے, اب صبح میں پوری قوم سو رہی ہے. اسکولوں کی ٹائمنگ ایسی ہو گئی کہ صبح کے مکتب نہیں ہو سکتے, یا ہو بھی سکتے لیکن فجر میں آ سکتے, لیکن کہاں اتنی توفیق ہے لوگوں کو فجر میں اٹھ کر آ جائیں. اللہ کے بندو, ہم اپنے بچوں کو کم از کم جو وقت بھیجنا اسی میں پابندی سے بھیجیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے, ایک ساتھ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی جائے, کچھ چیزیں یاد کرانے کی کوشش کی جائے, کچھ دن چلتا پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کوئی شادی میں چلا گیا, کوئی نانی گھر چلا گیا, کوئی یہ مسئلہ وہ مسئلہ, شام کی یہ سب پریشانیاں سب مکتب سے جڑی ہوئی ہیں. اسکول سے کسی کو دقت نہیں ہے, اسکول میں برابر پابندی سے بھیجیں گے. اصل مرکز آپ کے ایمان کا یہ ہے, یہاں سے آپ کا رابطہ اصل مضبوط ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تاریخ جڑی ہوئی ہے، لیکن آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں گے، مصر کے حالات خراب ہوئے فرعون کے دور میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مصر تھا، فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، فرعون اصل میں مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا، تو وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جب وہ ظلم و ستم بہت زیادہ کرنے لگا، عبادت کرنا مشکل کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے وحی نازل کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کیا کہ دیکھو تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، یہ پڑھنے نہیں دے رہے نا تمہیں آزادی سے نماز، تو قبلہ رخ بنا لو، لیکن نماز قائم رکھو، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کو بشارت سنا دو۔ یعنی اتنے سنگین حالات میں بھی آپ اپنے گھروں کو مسجد بنا لینا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا، یہ اس قوم کو حکم۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو آزادی ہے، اور اللہ اس آزادی کو برقرار رکھے، لیکن ہمیں توفیق دے کہ اس آزادی کا صحیح استعمال کر لیں۔ کتنی ہماری غفلت کا کیا عالم ہے، ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ فجر کے نمازیوں کا کیا حال ہے، ہم خود اپنے آپ کے بارے میں دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد سے کتنا تعلق تھا۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، قباء میں 4 دن یا 14 دن یا 24 دن رکے تھے آپ، مختلف اقوال ہیں، سمجھے 24 دن بھی رکے تھے۔ ان دنوں میں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی، اللہ نے اس مسجد کو یہ مقام عطا کیا کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کے برابر ثواب ہے۔ قباء سے جب مدینہ آپ پہنچے، مدینہ پہنچتے ہی جس جگہ آپ کی اونٹنی رکی تھی وہیں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھا تھا، اور مسجد اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے کے لیے ایک عبادت گاہ بھی تھی، وہ غریبوں کا ٹھکانہ بھی تھی، وہ ہاسپٹل بھی تھی، وہ قید خانہ بھی تھی، وہ پارلیمنٹ بھی تھی، سارے کام مسجد سے ہوتے تھے، سارے انتظامات مسجد میں تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہاں تو 5 نمازوں کے بعد تالا لگ گیا۔ یاد رکھیے کچھ ایسے بھی کام کریں جس کا مسجد کے ذریعے اچھا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ ہم کبھی لوگوں کی ہیلتھ کی فکر کریں، کوئی سینٹر ایسا لگائیں، لوگوں کی تعاون کریں۔ میں ہفتے میں ایک بار بیت المال کا اعلان ہو گیا، کچھ تعاون آپ نے کر دیا، کچھ لوگ اس کے تلا رہے، اس کا تعاون کر دیے۔ اللہ کے بندو یہ بہترین مرکز ہے، ہمیں اس کا استعمال بہترین کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے، اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کیجئے، اور اس تہجد گزار، اس ایک پیر میں کھڑے ہو کر 3.5 پارے کی تلاوت سن کر نماز پڑھنے والے اس واقعے کو یاد رکھیے، جس کے راوی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن اب تک وہ واقعہ میں نے نہیں بھولا ہے۔ دوسری ایک بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں جب سے یہاں آیا ہوں کئی ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد کا کام شروع کریں گے تو ہو جائے گا۔ ہم اوپر نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں، اوپر مطلب اللہ کے پاس نہیں، تھوڑا اوپر اٹھائے ہیں تو اور اوپر اٹھا لیے ہوتے، اللہ کے بھروسے اگر کام شروع کرتے تو کام ہو چکا ہوتا۔ جب سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور لوگ بولتے ہیں کہ بڑا بجٹ ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ چلیے آپ کا بجٹ، اگر آپ گراؤنڈ فلور میں پارکنگ اور ساری انتظامات رکھے، فرسٹ فلور میں مردوں کا ہو، اس کے اوپر عورتوں کا انتظام ہو، آپ کا بجٹ 3 کروڑ روپے کا ہے۔ آپ کے پڑوس میں نئی آبادی ہے، نئی آبادی، گاؤں سے آ کر بسنے والے لوگ ہیں، کوئی آبادی نہیں تھی، نئے بسے ہوئے لوگوں نے تقریباً 1 کروڑ سے اوپر کا بجٹ چلا گیا۔ یہ بوردئی کی مسجد آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، ٹین شیڈ سے مسجد شروع ہوئی تھی، اور آج دیکھیے بہترین عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ چند 3-4 سالوں کا عرصہ ہے، صرف محنت کی ہے، کوشش کی، اللہ نے بنا دیا۔ کہ آپ کے پاس انتظامات نہیں ہو سکتے؟ اور یہ یاد رکھو، مسجد نبوی کی تعمیر جو ہوئی تھی، پہلی بنیاد رکھی گئی تھی، خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد رکھی گئی۔ خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، صرف باپ اور بیٹے ہیں، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی مزدور ہے، نہ کوئی تعاون کرنے والا ہے، لیکن دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، رب نے قرآن میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور رب سے دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دعا قبول کر لے، اور علم والا ہے، تو جانتا ہے کہ یہ دل میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اخلاص ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ ان کے اخلاص کے کیا کہنے کہ باپ بیٹے دونوں نبی ہیں۔ یبنی بیت الرحمن فی حکم الرحمن، یہ وہ عظیم
اخلاص کا پیمانہ اور نمونہ ہے کہ رحمان کا گھر بنا رہے ہیں، رحمان کے حکم پر بنا رہے ہیں، اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد، آج حالت کیا ہے؟ اور دوسری ایک بات اور یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کی تھے آپ جب خانہ کعبہ کی ایک اور مرتبہ تعمیر ہوئی تھی، جو مشرکین مکہ نے کیے تھے، اور ایک مثال آج بھی زندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا تھا اور آج بھی باقی ہے۔ حتیم جو خانہ کعبہ کی چوکور عمارت کے علاوہ جو تھوڑی سی اونچی سینے کی ہائٹ کی دیوار جو بنی ہوئی ہے، وہ مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اعلان کیے 3 قسم کا پیسہ اس میں ہم نہیں لیں گے۔ کون ہے یہ؟ مشرک ہیں۔ بت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن اعلان کیا کسی زانیہ کا پیسہ نہیں لیں گے زنا کے ذریعے جس نے کمائی ہے، دوسرا سود کا پیسہ نہیں لیں گے، اور تیسرا کسی نے اگر لوٹ کر کوئی پیسہ جمع کیا ہے، غصب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، وہ پیسہ نہیں لیں گے، حلال پیسہ لگائیں گے۔ حلال پیسہ ختم ہو گیا تو مسجد کی تعمیر روک دیے، اتنی جگہ چھوڑ دیے، لیکن کسی کا حرام پیسہ لے کر مسجد کی تعمیر مکمل نہیں کیے۔ مسجد نبوی کی پہلی بنیاد رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ کچی اینٹوں کی دیوار ہے، جو دروازے میں جو چوکھٹ لگتی ہے وہاں پتھر لگائے گئے تھے، کالم اور بیم کھجور کے تنوں کے بنائے گئے تھے، چھت کھجور کی پتیوں اور ڈالیوں سے بنائی گئی تھی، نیچے بجری بچھائی گئی تھی۔ تمہارے پاس بہترین یہ جانمازیں، پھر نہیں آتے نماز پڑھنے۔ ٹھنڈک کا سارا انتظام، جمعہ کی نماز میں جب صحابہ آتے تھے اونی کپڑے پہنتے تھے، گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا، چھت بھی قریب تھی، ہوا کا کوئی انتظام نہیں، ان کو کہنا پڑا خاص طور سے ان صحابہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جمعہ کے دن آتے ہو خاص طور سے غسل کر کے آیا کرو۔ یہ پسینے کی بدبوئیں جو ہیں، جو کام بھی کرتے تھے، مزدور صحابہ تھے، انہی کپڑوں میں مزدوری کرتے، ایک جوڑے کے علاوہ کپڑے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود مسجد آتے تھے۔ ان کو کہا گیا خاص طور سے کہ آپ جو ہے غسل کر کے آیا کریں۔ اللہ کے بندو، وہ مسجد نبوی کی پہلی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور آپ خود کام کر رہے ہیں، اپنے سر میں آپ پتھر اٹھا رہے ہیں، اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں، ساری مزدوریاں سب نے مل کر کی ہے۔ سب مل کر کام کریں، سب ہوتے ہیں، اور نہیں تو بھروسے میں بیٹھے رہیں گے یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، ویسے ہی گزر جائے گا وقت۔ پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں آخری بات، میں نے رمضان میں بھی آپ سے بات کہا تھا، بنگلور میں ایک مسجد کے تعاون کا اعلان ہو رہا تھا۔ اس مسجد کے تعاون کے لیے جو جگہ، اس مسجد کے لیے جو جگہ خریدی گئی 1,80,00,000 کی جگہ تھی، وہ کچھ بھائیوں کا بٹوارا ہوا تھا، جن میں سے ایک بھائی نے 24 لاکھ جو اس کے حصے میں آیا تھا پورا کا پورا مسجد کو دے دیا۔ میرے پورے 24 لاکھ مسجد میں دے دیجئے۔ اور ابھی جو میں واقعہ آپ کو پہلا واقعہ تو وہ سنایا، ایک پیر میں کھڑے ہو کر 3.5 پارے کی تلاوت کی تہجد پڑھنے والا شخص، اور دوسرا واقعہ جو میں نے پرسوں کے دن سنا، حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ، عبدالحسیب مدنی صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے، بنگلور میں جو خطبہ دیتے ہیں، انہوں نے ایک مسجد کے افتتاح میں وہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں جو بتایا وہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی مرد مجاہد، ایسا زندہ دل اگر آج کھڑے ہو جائے، انشاءاللہ آج جو ہے ابھی ان قریب مسجد کی بنیاد یہ توڑ کر نئی بنیاد رکھی جاتی۔ جب بارش ہوئی پوری جانمازیں بھیگ جائیں گی۔ رمضان میں آپ نے خالی عورتوں کو بلا لیا، رمضان کے علاوہ کیا عورتوں کا حق نہیں ہے مسجد میں آنے کا؟ اور ایک سنت کی مخالفت والا عمل کرتے ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، کہ عید کی نماز تو مسجد میں عورتوں کو بلا کر پڑھوا دیتے ہیں، کہاں سنت سے ثابت ہے یہ؟ ہم سب کو عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر جانا چاہیے، اور اگر موسم خراب ہو تو مرد بھی اور مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھیں۔ خالی عورتوں کی نماز یہ سنت کی مخالفت ہے، وہ کروا لے رہے ہیں آپ، رمضان میں تراویح پڑھوا لے رہے ہیں، لیکن عورتوں کا حق ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں بھی چادریں اوڑھ کر مسجد میں آتی تھیں۔ اور ایک بڑی بات، آپ مسجد کا کام شروع کریں، انشاءاللہ عورتوں سے مطالبہ بھی کریں گے، اور سارا کا سارا ممبر کا انتظام اور ساؤنڈ سسٹم کا انتظام عورتوں کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا غلام بڑھئی تھا، آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کے لیے کوئی ایسا چیز بنانا چاہتی ہوں جو آپ جس میں کھڑے ہو کر خطبہ دیں۔ کہا کہ اگر چاہتی ہو تو ممبر بنا دو۔ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا، انہوں نے ممبر بنا کر لا کر دیا۔ اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر ہو تو ساؤنڈ سسٹم، اس وقت ساؤنڈ سسٹم کا معاملہ یہی تھا کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بولیں گے، دور تک آواز چلی جائے گی، تو ممبر اور ساؤنڈ سسٹم کا انتظام میں گارنٹی لے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بولنے کی، میں کروا کر دوں گا۔
بلکہ ایک بھائی ہیں رضوان بھائی جو ہر جگہ مسجد میں جہاں بھی ضرورت پڑتی ممبر دیتے ہیں، اللہ ان کو خوب برکت دے، ان کو اس لائق بنا دے کہ اکیلے پوری مسجد بنا لیں، اللہ خوب برکتوں سے نوازے ان کو۔ تو یاد رکھیے میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس مسجد کے افتتاح میں جو اعلان ہوا وہ اعلان یہ ہوا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، ایک بھائی نے، ایک صاحب نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد ان کے صدقہ جاریہ کے لیے، جس خاتون کا نام تھا نور جہاں، کہا کہ وہ نور جہاں صاحبہ جو تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے شوہر نے اکیلے پوری مسجد بنائی ہے، پوری مسجد ایک فرد نے بنایا ہے۔ اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ شاہ جہاں نے اکیلے اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنایا تھا، یہ کتنی خوش نصیب نور جہاں ہے کہ ان کے شوہر نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ کیا ایسا کوئی مرد اپنے ہمارے بیچ میں نہیں ہے؟ ایسا کوئی مالدار نہیں ہے؟ ہیں لیکن دل نہیں ہے، دل عثمانی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کیا تھا تو ان کے زمانے میں تو ہندوستان سے ساج کی لکڑی بلوائے تھے، انہوں نے کالم اور بیم کے لیے مضبوط چھت بنانے کے لیے ہندوستان سے ساج کی لکڑی گئی تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ اور جب انہوں نے مضبوط اور بڑی مسجد بنائی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو مسجد تھی اس کو رہنے دینا تھا، کیوں توسیع کیے؟ تو انہوں نے دلیل کے طور پر کہا تھا لقد اکثر تم لوگوں تمہاری باتیں اور تمہارے اعتراض بہت سن لیا میں نے، یاد رکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو ایسا کوئی مرد مجاہد کیا ہمارے بیچ نہیں ہے کوئی ایسا پلاٹ بیچ دو جو لاکھوں روپے کا آپ کے پاس ہے، پڑا ہوا ہے، کوئی کام اس کا نہیں ہے، انویسٹ کر کے رکھے ہو، یقیناً یہ گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں اگر سچے دل سے دو گے اللہ اس بنیاد اس کی وجہ سے رکھی جائے گی، اللہ خوب برکتیں تم کو عطا کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں کروڑوں روپے اپنے گھر کے کام میں لگا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں 25-50 لاکھ روپے آرام سے گھر بنا رہے ہیں، کیا کچھ لاکھ روپے آپ مسجد کو نہیں دے سکتے؟ کب تک دوسروں کا انتظار کرو گے؟ کمیٹی والے وہ انتظار میں ہیں کہ کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے۔ میں تمام مصلیوں سے کہتا ہوں آج سوچو، کوئی تو اٹھو، کوئی تو اپنی زندگی کا ثبوت دو، اپنی ایمانی زندگی کا ثبوت دو، کوئی تو بولو کہ میں اتنے لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، مسجد کی بنیاد رکھو۔ اور یقیناً اگر جس دن بنیاد رکھی جائے گی، جس دن اس کو توڑ کر، اور پھر کہتا ہوں کہ سچے دل سے دو، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تم کو دے گا۔ اور یقیناً جو سب سے پہلے بنیاد رکھے گا پوری مسجد بنے گی، چاہے کروڑوں کی بنے، وہ کروڑوں کی بنیاد کا ثواب اللہ اکیلے اس انسان کو دے گا یقیناً جو سب سے پہلے بنیاد رکھنے کے لیے اتنا پیسہ دے دے کہ جس میں تسلی ہو جائے کہ ہاں ہم کام شروع کر سکتے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا جس نے کسی اچھے کام کی شروعات کیا اس کے بعد جتنے لوگ وہ کام کریں گے ان سب کو کا ثواب ملے گا، لیکن اکیلے اس شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور سچے دل سے غریب ہو تم بھی کر لو۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر آپ کی حیثیت اتنی ہی ہے تو اگر آپ یہ مت سوچو کہ بڑے بڑے لوگ نہیں دے رہا میں کیسے دوں۔ آخری میں ایک واقعہ پھر سے سنا دوں، کشمیر کا کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لوگ تعاون کی غرض سے نکلے، کیسے کیسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ ایک گھر میں پہنچے، ایک خاتون سر چھپائے ہوئے اس کمیٹی کے سامنے آئی، وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ یہ BBC نیوز نے اس کو باقاعدہ بیان کیا اس چیز کو، کہا کہ وہ ایک خاتون اپنے سر کو چھپائے ہوئے آئی، ایک انڈا لے کر آئی تھی مرغی کا، کہا کہ دیکھیے میری حیثیت صرف اس ایک انڈے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہے، بس یہ انڈا ہی میں اللہ کے گھر کے تعاون کے لیے دے سکتی ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے لیکن میرا نام کسی کو نہیں بتانا۔ وہ لوگ بھی مخلص تھے، وہ جنہوں نے قبول کیا تھا، لا کر کمیٹی کے سامنے پیش کیا، کہا کہ یہ ایک خاتون نے ایک انڈا تعاون کے طور پر پیش کیا ہے، اپنا نام بھی نہیں بتایا، لیکن اس کے دل کی آواز اللہ تک پہنچ چکی تھی، اس کی بولی لگوائی گئی، وہ ایک انڈا جو 5-10 روپے اور دیسی مرغی کا ہوگا تو 20-25 روپے کا ہوگا، وہ ایک انڈے کی قیمت جب لگی، بولی لگائی گئی تو 2.5 لاکھ روپے کا وہ انڈا بکا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے کشمیر کا، 2.5 لاکھ روپے کا۔
اور مسجد کا تعاون اس کے ذریعے سے ہوا. تو کیا ایسے زندہ دل لوگ اب بھی نہیں ہیں؟ اور یہ آخری بار کہہ رہا ہوں, اب نہیں بولوں گا آپ سے. یہ کب سے آپ اس کا انتظار کر رہے ہو؟ کب تک انتظار کرو گے؟ مثال بھی میں نے دیا, بوردئی کی مسجد 1 کروڑ سے اوپر کا بجٹ, وہ لوگ عالیشان مسجد بنا کر عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ نہیں کر سکتے؟ کوئی تو زندہ دل آدمی اٹھے اور آج اعلان کرے کہ انشاءاللہ میں اتنے لاکھ روپیے دے سکتا ہوں جس سے مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.